یہ تو ڈکی کا معاملہ ہوگا. ڈکی کے ساتھ جو یوٹیوبرز اٹیچ تھے، رجب بٹ جس نے ہم نے دیکھا کہاں چھوٹی سی جاب کیا کرتا تھا، دین ولاگر بننا، دنیا جاننے لگی. کئی کیسز ہوئے، 295A ہوئی، 295C ہوئی، اور اس طرح کیسز کے بعد آفٹر آل وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. پھر ان کو ڈپورٹ کر دیا گیا. اور آج ان کی ایک ویڈیو سامنے ہے، اس میں ایک جرنلسٹ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کو ڈپورٹ کر دیا گیا. تو اس نے کہا جس کو بندہ ڈپورٹ کرتا ہے وہ بزنس کلاس میں نہیں آتا، میں بزنس کلاس میں آیا ہوں. نہیں، یہ دیکھیں پھر وہی بات کہ آپ بھی بخوبی جانتی ہوں گی، یہ آپ نے سوال ویورز کے لیے کیا ہے اور ویورز کو بھی پتا ہوگا کہ جب آپ ڈپورٹ ہوتے ہیں تو کیا آپ وہاں پہ ایک کنگلا گرفتار تھا، حوالات میں بند تھا، جیل میں تھا، جس کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ ڈپورٹ کرتے وقت انہوں نے اس کو اکانومی کی پچھلی سیٹ پہ بٹھا کے بھیجنا تھا. اس کے پاس پیسہ ہے، اس نے اپنی مرضی کی ٹکٹ لی ہوگی. جس کو بھی ڈپورٹ کیا جاتا ہے یا واپس بھجوایا جاتا ہے، یا جیسے کہ ان کا ویزا جو ہے وہ کینسل ہو گیا اور انہیں پاکستان آنا پڑا، تو رجب بٹ کے پاس کافی پیسہ ہے، اس نے اپنی مرضی کی ٹکٹ لی ہوگی. حکومت، برطانیہ کی حکومت نے ان کو ٹکٹ نہیں لے کے دی. برطانیہ کی حکومت نے پے نہیں کیا کہ ان کو اکانومی کی تھرڈ کلاس میں بھیج دے. وہ بزنس کلاس کا پے کر سکتے تھے، انہوں نے بزنس کلاس بائی کی اور وہ پاکستان آ گئے. اب آپ کا یہ سوال کہ وہ ایک معمولی جاب کرتے تھے، وہ باڈی بلڈر تھے، وہ ویٹ لفٹنگ کلب وغیرہ میں کام کرتے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے اسکول کے زمانے میں سنا تھا اور پھر کالج یونیورسٹی تک بھی گئے اور یہی سنا کہ ہر بڑا پیسہ جو ہے اس کے لیے یا تو بہت محنت درکار ہوتی، نسلیں لگتی ہیں. ہمارے جتنے جاننے والے بڑے پیسے والے ہیں ان کے پردادا نے کاروبار شروع کیا اور بتدریج ترقی کے زینے چڑھتے ہوئے وہ اس لیول تک پہنچے کہ وہ آج ایک اے کلاس بزنس مین ہے. میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں کوئی ایسا بزنس مین نہیں دیکھا جو لیگل بزنس کے ذریعے راتوں رات ارب پتی ہو گیا ہو. تو دیر از اے کرائم آفٹر ایوری بگ منی اگر وہ راتوں رات کمائی گئی ہے. تو نوجوان نسل، بچے جو غلط فہمی کا شکار ہیں، یہ ان کے لیے بھی ایک لیسن ہونا چاہیے. اور بلکہ میں یہ آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری نوجوان نسل تعلیم کو چھوڑ کے ان یوٹیوبرز، ان میڈیمز کی وجہ سے تعلیم کو چھوڑ کے شارٹ کٹس کے پیچھے لگ چکی ہے، جو کہ کمپلیٹلی رانگ ہے. ان بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یوٹیوب ہے یا کوئی بھی دوسرا میڈیم ہے، 24 گھنٹے کام کرنے کے بعد، پوری محنت کرنے کے بعد $1 ملتا ہے. اور اگر اس $1 کو آپ کیلکولیٹ کریں، لے کے جائیں پورے مہینے پہ، تو وہ $30 بنتے ہیں. اب $30 کو کنورٹ کر لیجئے پاکستانی کرنسی میں، تو کچھ کہتے ہیں دیا، کچھ تو گڑبڑ ہے. وہ گڑبڑ ہے جو آپ کو راتوں رات امیر کر دیتی ہے. وہ گڑبڑ کیا ہے؟ وہ ہے کام اداروں کا کہ اس گڑبڑ کو تلاش کیا جائے. جو رائٹ لیفٹ کو پروموٹ کر کے جب آپ کسی ایڈورٹائزنگ کے لیے جب آپ کسی کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں تو وہاں سے جو پیسے ملتے ہیں ایکچولی وہ آپ کی انکم ہوتی ہے. اب آپ کسی بہتر چیز کی پروموشن کر رہے ہیں، یا آپ لیکر کی پروموشن کر رہے ہیں، آپ ڈرگز میں انوالو ہیں، یا آپ گیمبلنگ میں انوالو ہیں، تو پھر تو آپ یقیناً، لیکن اینڈ برا ہوتا ہے، اینڈ اچھا نہیں ہوتا. اب رجب بٹ آ گئے ہیں، ندیم نانی والا بھی آ گئے ہیں، ڈکی بھائی جو ہیں انہوں نے بھی کیس فیس کرنا ہے عدالت میں. تو لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. جو رائٹ لیفٹ سے، سوشل میڈیا سے جو باتیں سن رہے ہیں، میں تو اس وقت تک کسی بات پہ یقین نہیں کرتا، نہ سوشل میڈیا پہ نہ ہی مین سٹریم میڈیا پہ، جب تک کوئی شخص ثبوت کے ساتھ کوئی بات نہ کر رہا. تو یہ سننے میں آیا ہے کہ رجب بٹ کو بڑا پروٹوکول مل رہا ہے، ڈکی کو کسی نے بغیر نمبر پلیٹ کے گاڑی بھی ان کی ہائی کورٹ انٹر ہوئی، اور یہ ساری چیزیں، یہ جو بتایا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے بتائے جانے میں اور حقیقت میں واضح فرق ہو. تو اس کے لیے
ایوری تھنگ یٹ ٹو بی ویریفائڈ. جب تک آپ ذاتی طور پہ کسی چیز کو تصدیق نہیں کر، اور خالق کائنات کا بھی یہی حکم ہے کہ بغیر تصدیق کے کوئی بات آگے پھیلانی بھی نہیں چاہیے. اور جب تک 3 ٹیئرز میں آپ کسی چیز کو ویریفائی نہ کر لیں اسے آگے بیان نہیں کرنا چاہیے. تو دس از واٹ آئی گیس. یہ تو چلیں اگر ہم بات کر لیں، یہ تو تھے سوشل میڈیا کے کیسز، جو کہ ایک ولاگر کے ساتھ ہو گیا، ٹک ٹاکر یا یوٹیوبر کے ساتھ ہو گیا، اس نے ایک ویڈیو بنا دی، اپلوڈ کر دی، تو جو ویورز ہے یا آڈینس ہے ان کو ڈیٹیلز مل گئی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اگر ہم اس سے ہٹ کر دیکھتے ہیں، کیمرے کی اسکرین کے علاوہ بھی کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ اس طرح کے سلوک کیے جاتے ہوں گے، یا ان کے ساتھ کبھی ان کے بارے میں جاننا شروع کیا ہو کہ کیا ان پر بھی اسی طرح تشدد کیا جاتا ہے، یا ان پر الٹے کیسز ڈالے جاتے ہیں، یا رشوت کے لیے ان کو مزید تنگ کیا جاتا ہے. آپ نے ریسنٹلی بہت سے واقعات سن بھی لیے، دیکھ بھی لیے. انسپیکٹر جاوید کا واقعہ آپ نے دیکھ لیا، نشان عبرت بنا دیا گیا. اغوا برائے تاوان کا مقدمہ درج ہو گیا پولیس آفیسر پہ، جبکہ وہ قانوناً اگر دیکھا جائے تو وہ اغوا برائے تاوان نہیں تھا. نہ تو اس پولیس آفیسر نے اپنی حیثیت چھپائی کہ میں کون ہوں. اغوا کے لیے آپ کا مقام، آپ کی حیثیت مخفی ہونی چاہیے، خفیہ ہونی چاہیے. سب کو پتا تھا کہ یہ پولیس انسپیکٹر ہے. وہ بطور پولیس انسپیکٹر ہی پیسوں کی بھی ڈیمانڈ کرتے رہے. تو بنیادی طور پہ تو اگر قانوناً دیکھا جائے تو وہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے، وہ ہائی ہینڈڈنیس کے زمرے میں آتا ہے، وہ ناجوازگی کے زمرے میں آتا ہے، وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے کے زمرے میں آتا ہے. لیکن ڈپارٹمنٹ نے، انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب نے، CCD کے چیف نے ایک لمحہ کے لیے اسے برداشت نہیں کیا اور جاوید کو نشان عبرت بنا دیا گیا. اس پہ اغوا برائے تاوان کا مقدمہ درج ہو گیا. سملرلی دوسری جانب چونگ میں ایک زیر تربیت جو آفیسر تھا، اس پہ بھی آپ نے وہ کیس دیکھ لیا ہوگا، ڈکیتی کا مقدمہ درج ہو گیا. ایک نوجوان نے، وہ بھی پولیس آفیسر تھا، اس نے ایک جگہ پہ گاڑی فراڈولنٹلی دھوکے سے نوسر بازی کر کے ایک خاتون سے گاڑی لے گیا، اس پہ بھی سنیچ کرنے کا ڈکیتی کا مقدمہ درج ہو گیا. پھر ایک اور پولیس آفیسر عمار شادرہ کے علاقے میں کرائم میں انوالو تھا، اس کو بھی نشان عبرت بنا دیا گیا. ابھی ریسنٹلی CCD کام کر رہی ہے، کرمنلز کو پکڑ رہی ہے، اس میں بلا تفریق کارروائیاں ہو رہی ہیں. CCD نے نارکوٹکس کے اگینسٹ جتنی کارروائیاں کی ہیں، اگر آپ ان پہ غور کر لیجئے تو بلا تفریق اس میں بہت سے پولیس آفیسرز جو ہیں وہ نشان عبرت بنا دیے گئے ہیں. اور آئندہ آنے والے وقت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، اگر وہ کسی کرائم میں انوالو ہیں، اگر وہ کوئی کرمنل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، تو پھر وہ نشان عبرت ہی بنیں گے، ویسے ہی نشان عبرت بنیں گے جیسے کہ باقی کرمنلز ان جنرل بنتے چلے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی بنتے رہیں گے. ڈپارٹمنٹ کی حد تک جب کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے تو بچ نکلنے کے بہت راستے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ابھی تازہ ترین انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب، میں تو پولیس کے متعلق بتا سکتا ہوں یا میں FIA کے متعلق بھی بتا سکتا ہوں. انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب نے ایک ایسا قانون وضع کر دیا ہے، ایک ایسا اسٹینڈنگ آرڈر دے دیا ہے، ایک نوٹیفیکیشن دے دیا ہے، ایک ایسا حکم نامہ جاری کر دیا ہے جس میں ایسے آفیسرز جن کو ڈسمس کر دیا جائے گا، جو ٹرمینیٹ ہو جائیں گے، وہ بڑے راستوں سے واپس آ جاتے ہیں. اس میں اگر کوئی کرپشن کا ایلیمنٹ پایا گیا، اگر وہ کرپٹ تھے اور یہ ثابت ہوا کہ وہ کرپٹ تھے، تو وہ سنتری ڈیوٹی کریں گے رائفل پکڑ کے. ان کو کسی کی پوسٹ پہ نہیں لگایا جائے گا، انہیں SHO نہیں لگایا جائے گا، انہیں انچارج انویسٹیگیشن پوسٹ نہیں کیا جائے گا. کوشش ہر دور میں ہوتی رہی ہے، کبھی بہتر ہوتی رہی ہے، کبھی کمزور ہوتی رہی ہے. لیکن جو آج موجودہ دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آنن فانن خبریں وائرل ہو جاتی ہیں، تب عوام الناس تک باتیں پہنچ جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جہاں پہ نیگیٹیوٹی آپ کے ویورز تک پہنچ رہی ہے، وہاں پازیٹیو چیزیں بھی آپ کے ویورز تک پہنچ رہی ہیں. تو آپ کی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یور کوشچن اینڈ
سیٹسفائیڈ میرا رپلائی رہا ہوگا کہ یس پولیس میں زیادتیاں ہیں، ادارے زیادتیاں کرتے ہیں کیونکہ انسان ہیں، اسی معاشرے کا حصہ ہیں جس معاشرے میں جعلی ادویات بھی بنائی جاتی ہیں، جس معاشرے میں کیمیکل سے دودھ بھی بنایا جاتا ہے، جس معاشرے میں بچوں کو اغوا بھی کر لیا جاتا ہے، جس معاشرے میں معصوم زینب کو جھنجھوڑ بھنبوڑ کے قتل بھی کر دیا جاتا ہے اور بلیک ویب کے لیے ویڈیوز بھی بنائی جاتی ہیں۔ تو پولیس آسمان سے نازل ہونے والا ادارہ نہیں ہے، فرشتے نہیں ہیں، اسی معاشرے کا، اسی سوسائٹی کا حصہ ہے۔ جہاں اچھے ہیں وہاں برے بھی ہیں۔ اگر ان جنرل پبلک میں کرائم ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی پولیس میں بھی کرائم ہو رہا ہوگا، لیکن عام آدمی کو جو سزا ملتی ہے اس سے 10 گنا زیادہ سزا پولیس افسر کو دی جاتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہماری آڈینس کافی دیر سے ہمیں دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کے لیے بھی کوئی ایک پازیٹیو میسیج دیں۔ پازیٹیو میسج، اپنے بچوں سے پیار کریں، اپنے بچوں کو اپنے قریب لے کے آئیں۔ بچوں کو دور کریں گے تو بچے محبت تلاش کریں گے باہر، اور جب بچے باہر محبت تلاش کریں گے تو پھر وہ رجب بٹ کا شکار ہو جائیں گے، وہ ندیم نانی والا کا شکار ہو جائیں گے، وہ ڈکی بھائی کا شکار ہو جائیں گے، اور یہ ایسے شکاری ہیں کہ جن کا ڈسا پانی نہیں مانگتا۔ بہت شکریہ۔ ویورز، ہمارے ساتھ آج ظہیر الدین بابر امان صاحب موجود تھے۔ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ آپ نے کیا کچھ سیکھا؟ اور آگے اس پروگرام کے بعد آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ نے کیا غلطیاں کی؟ وہ آپ نے ہمیں لازمی کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان طیبہ اوان کو دیں اجازت۔ ہم آپ سے ملتے ہیں کسی نئے پروگرام میں، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کچھ اس طرح کی ڈیٹیلڈ ویڈیو لے کر آئیں تو ہمیں وہ بھی لازمی بتایا کریں۔ اللہ حافظ۔